السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا، صاحب علم، صاحب قدرت پروردگار ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کو اس نے اپنا علم اور اپنی قدرت کا مظاہر قرار دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار مہدی کہ پھر برائے ذکر مہدی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں اس پہلے عشرے کے قیمتی ترین لمحات میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کے لیے عنوان کا انتخاب کیا گیا، تفسیر آیات مہدویت۔ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک ایک پارے سے آیات کا انتخاب کرتے ہوئے امام علیہ السلام کے احوال کو، آپ کے اصحاب کے احوال کو بیان کیا جا رہا، اور آج بھی ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 158 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس طریقے سے 8واں پارہ اور سورہ انعام کی اس آیت پر غور کیجئے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، کیا حل ینظرون، آیا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں، او یاتی ربک یا خود پروردگار عالم کا حکم ان تک پہنچ جائے، او یاتی بعض آیات ربک یا ان کے پاس پروردگار عالم کی بعض آیات پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن ان کے پروردگار کی بعض آیات پہنچیں گی تو لا ینفع نفسا ایمانها،
تو پھر ان میں کسی ایک کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کے بارے میں کوئی وہ اچھائی نہیں دیکھ پائے گا اگر اس نے پہلے کوئی عمل انجام نہ دیا ہو۔ دونوں باتیں، اگر ان آیات کے آنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا ایمان لایا ہو مگر خیر انجام نہ دیا ہو، تو بس ان کے آنے کے بعد اب کوئی کام نہ کر سکے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ قل انتظروا، اب خدا فرماتا ہے حبیب سے کہ کہہ دیجئے انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والوں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پروردگار عالم کی۔ اور کبھی کبھی ان آیتوں سے ایک ترجمہ شاید ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہو، انتظار ایک ایسی عبادت قرار پا رہی ہے جیسے درود آل محمد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو جیسے کہ سلام کا حق ہے۔ وہ اب اہل ایمان وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ خود بیان کر رہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ایسے ہی قل انتظروا انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں۔ اب اس سے مراد ذات پروردگار ہے یا خود پروردگار کی حجتیں انتظار کرنے والوں میں؟ جیسے کہ امام زمانہ علیہ السلام منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے، ہم منتظر ہیں، وہ ہمارے لیے منتظر ہو گئے، اور وہ بھی حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ منتظر بھی ہوئے۔ ان دونوں باتوں کو دیکھتے ہوئے آیت پہ غور کیجئے۔ اور اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام عن ابی عبداللہ انہ قال فی قول اللہ عز وجل یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل فقال، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جہاں استعمال ہوا لفظ آیات، الآیات ہم الائمۃ، آیات استعمال ہوا تو اس سے مراد ہے ائمہ، اور استعمال ہوا آیت میں، اس آیت میں لفظ الآیت تو اس سے مراد المنتظر القائم علیہ السلام۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ من قبل قیامہ بالسیف، پس جب ہمارا قائم، ہمارا منتظر قیام کر لے گا تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر وہ اس کے قیام بالسیف سے پہلے ایمان نہ لایا۔ وَإِنْ آمَنَتْ بِمَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ آبَائِهِ، اگرچہ وہ اس کے آبا پر اس سے پہلے ایمان رکھتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ روایت شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کتاب کمال الدین اور تمام النعمہ کے اندر اسناد کے ساتھ بیان کی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اس آیت میں امام علیہ السلام کا تذکرہ کہاں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ حدیث معصوم کی بارگاہ مقدس سے، اور حدیث کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا ہم ینظرون، سورہ سجدہ آیت نمبر 32،
آیت نمبر 29، 32ویں سورے کی 29ویں آیت، سورہ نساء میں بھی استعمال ہو جملہ، آیت نمبر 18 کے اندر، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، کہ فتح کے دن کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ان کے ایمان لانے کا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان پر کوئی نگاہ کی جائے گی کرم اور رحم کی۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت، سعادت اور نجات تمام بشریت کا پیغام لانے والے، حتیٰ کہ امام علیہ السلام تمام تر مستکبران کے لیے بھی ہدایت کا انتظام کرنے والے۔ کیا مطلب؟ امام علیہ السلام تمام کے لیے ہادی بن کر آئیں گے، نہ کہ ان کے لیے جو امام کے اپنے ہیں، سب کے لیے ہادی ہوں گے۔ زمانے میں جو بھی ہوگا امام سب کے امام ہیں، سب کے امام۔ اللہ اکبر۔ زمانے میں جو کچھ بھی ہے اس وقت ان تمام کا امام کون؟ امام زمان۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام، ان دونوں سے خدا نے کیا فرمایا تھا؟ آیت پہ غور کیجئے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44، کہ جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون نے بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، آپ دونوں جائیے۔ یا نرمی کے ساتھ یا بات کے ذریعے سے اسے یاد دہانی کرائی، شاید کہ وہ خدا سے خوف اختیار کر لے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام اپنے زمانے میں فرعون کی طرف بھی ہادی بن کر بھیجے گئے، تو آج امام زمانہ علیہ السلام تمام ایسے افراد مستکبرین کے لیے بھی ہادی بنا کر بھیجے جائیں گے، کہ وہ تمام ظلم کرنے والے، اختلاف کرنے والے، ان پر اتمام حجت ہو جائے، ان کے لیے کوئی راستہ پھر حجت کا باقی نہ رہے کہ ہم بھی ایمان لے آتے۔ فرمان الہی ان کے لیے پھر تلوار کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ جیسے فرعون، یعنی آپ غور کیجئے کہ فرعون کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس وقت آپ کو ذمہ داری تھی کہ جا کے سمجھائیے۔ اگر اس وقت فرعون سمجھ لیتا اور ایمان لے آتا تو کامیاب ہو جاتا۔ تو فرعون کس وقت ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہے، جبکہ پورا واقعہ آپ کے علم میں، خلاصہ کرتے ہوئے اس واقعے کا، کہ فرعون پیچھے پیچھے لشکر لیے چلا اور آگے آگے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی رہنمائی کرتے ہوئے اہل ایمان کی چلے۔ فرعون تعاقب میں اور موسیٰ علیہ السلام نجات دہندہ بن کر لے کر چلے۔ راستے میں دریائے نیل واقع ہو گیا، آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کہہ دیا، بعض نے کہہ دیا کہ کہاں لے کر آ گئے، پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی موت ہے۔ لیکن چونکہ ساتھ چلتے رہے اسی امام کے جسے خدا نے امام بنایا تھا، تو بہرحال اعتراض کرنے والے بھی زبان سے کچھ کہتے رہے ہوں، مگر ساتھ چلے اسی امام کے۔ وہ اللہ کا نبی ان کو لے کر پانی میں راستہ بناتا ہوا چلا۔ آپ علیہ السلام نے پانی میں راستے بنائے، اپنے عصا کو مارا اور اتنے راستے بن گئے کہ جملہ ہے روایت کا کہ 12 قبیلے تھے، ایک راستے پہ چلنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ کے نبی نے 12 راستے بنائے، اپنے عصا کو 12 مرتبہ مارا۔ اللہ اکبر۔ کہ اب چلیے، درمیان میں پانی کی دیوار، تو کہنے لگے
ہم جب چلیں گے اس راستے میں تو کیا خبر ساتھ والے قبیلے پر کیا گزری، درمیان میں کچھ ایسی کھڑکیاں ہوں جس سے ہم دیکھ سکیں ساتھ والا قبیلہ جو چل رہا ہے اس کے حالات کیا۔ آپ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد اب چلیں کہ ابھی ذرا سا کیچڑ بہت ہے اس کے اندر، آپ نے کیچڑ کے خاتمے کا انتظام بھی کر دیا، زمین خشک ہوئی۔ اب چلیں تو پورے 12 قبیلے اترے دریائے نیل کے اندر، آگے آگے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے پیچھے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، جتنے شک کرنے والے ہوں، اشکال کرنے والے ہوں، تھے اسی امام کے پیچھے تو اتر گئے راستے پر، اور پورا دریائے نیل اس لشکر حق نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں پار کیا۔ جیسے ہی آخری آدمی بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں دریائے نیل کے اس پار اترا، اور فرعون جب پہنچا راستے بنے ہوئے، عجیب بات، یعنی ابھی ممکن اتنا تیزی کے ساتھ پیچھے آیا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے نیل کے اس پار اتر گیا ہو تب فرعون یہاں تک پہنچا ہو۔ عجیب خدا کا انتظام تھا، راستے بنے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس طرف پار نہیں لگا تھا، فرعون پہنچ گیا، اور جب فرعون پہنچ گیا اور اس نے اپنے لشکر کو اپنا تکبر گھمنڈ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میں نے تمہارے لیے پانی میں راستے بنا دیے۔ غور کیجئے گا، شاید آج بھی کوئی اس طرح کی بات کر کے ہمارے دین کو کمزور نہ کر دے۔ راستے بنا دیے میں نے تمہارے لیے، آؤ اس میں چلو۔ اور جیسے فرعون کا تمام لشکر، آخری سپاہی فرعون کی اقتداء میں دریائے نیل کے بنے ہوئے راستوں پر اتر گیا، اور جب درمیان میں پہنچے تو خدا نے پانی کے راستوں کو ختم ہونے کا حکم دے دیا۔ اب جب ڈوبنے لگا فرعون تو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ الفاظ پہ غور کیجئے، اب اس کا ایمان لانا، اب کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا اس پروردگار پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اس پر ایمان لے کر آیا۔ مگر اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوا اسے۔ اسی انداز سے ایک دن تو ایسا آنے والا ہے، یوم الفتح، ایک دن تو ایسا آنے والا ہے جب رب کی ایک آیت اس دن آئے گی، اور جب وہ آیت آ پہنچے گی، جب وہ فتح کا دن آ جائے گا تو پھر امام کے قیام بالسیف کے پہلے ایمان لے آؤ تو لے آؤ، اور جب امام کا قیام بالسیف شروع ہو گیا تو اب وہی مثال ہوگی کہ موت کے خوف سے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا مسئلہ پوچھا گیا دربار خلافت سے۔ حکومت غیر معصوم ہے، آپ کے علم میں ہے، خلافت کا زمانہ، کہ ایک عیسائی نے کسی خاتون مسلمان کے ساتھ زنا کا عمل انجام دے دیا، اور جب اس کو گرفتار کر کے اس پر حد جاری کرنے کی بات کی گئی تو اس نے کہا میں تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور اب ایسے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر پس شکل سوال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائی گئی کہ اس طریقے سے کلمہ پڑھ لیا گیا ہے، اور اس پر سے حج اب جاری کیسے کی جائے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آیت پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی خدا کے عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے یا موت سامنے دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا پھر فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں کہ نئی بات ہونے والی ہو، یہ پرانی مثالیں ہیں، اس پر حد جاری کر دی گئی کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا
وہ اپنی حد اور شرعی سزا کے خوف کی بنیاد پہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اسلام کی محبت میں نہیں پڑھ رہا تھا۔ اب اس حالت میں جو انسان امام کے آنے سے پہلے اگر ایمان لا چکا ہو تو کامیاب ہے، اور امام کے آنے کے بعد ایمان لائے یا نیکیاں انجام دے امام کی تلوار کو دیکھ کر تو کامیاب نہیں ہے۔ یہی جملہ استعمال ہوا زیارت آل یاسین کے اندر، وَأَنَّا رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهَا، اور آپ اہل بیت اطہار کا واپس پلٹ کے آنا برحق، اس میں کوئی شک نہیں۔ یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2۔ تو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں گے ایمان لانے کے، راستے بند ہو جائیں گے اعمال خیر کو انجام دینے کے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ ابو القاسم جعفر بن محمد ابن قولوی سے روایت، ان کا بیان ہے کہ جب 337 سن ہجرت میں حج کے ارادے سے چلا، بغداد پہنچا، یہی وہ سال تھا اس میں قرامطہ نے جو خانہ کعبہ سے حجر اسود کو نکالا تھا واپس نصب کیا جا رہا تھا اسی مقام پر۔ کہتے ہیں میں نے کتابوں میں ایک روایت پڑھی تھی کہ حجر اسود کو نصب امام زمان ہی فرماتے۔ میں نے بڑی ہمت کی حج پہ جانے کی، مگر بغداد پہنچ کے اس قابل نہ رہا، تو میں نے ابن ہشام کو اپنی طرف سے روانہ کیا اور ایک خط امام کی خدمت میں لکھا، مہر لگا دی، اور اس میں سوال جو لکھا میں نے وہ کیا تھا، اپنی مدت عمر دریافت کی تھی، اور یہ سوال کہ جو بیماری مجھے ابھی ہوئی ہے اس میں ہی میری موت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 2 سوال لکھے تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں میں مکے پہنچ گیا انہی کے خرچے پر، اور اس کے بعد میں نے مکے کے حرم کی خدمت گزاروں سے تعلقات قائم کیے تاکہ وہ اندر اس مقام تک میں کھڑا رہ سکوں جہاں پر حجر اسود نصب کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی غور سے دیکھا کہ کون ہے جس کے ہاتھوں سے حجر اسود نصب ہوا، وہ حسین و جمیل جوان، باقی سب آئے ان سے نہ سنبھل سکا۔ ایک جوان اچانک نمودار ہوا، اس نے حجر اسود کو اس کے مقام پر اٹھا کے نصب ہو گیا۔ لوگوں میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، وہ جوان سب سے الگ ہو کر نکل کے جانے لگا۔ ابن ہشام کہتے میں تیزی کے ساتھ چلا اور بہت اس شخصیت کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نکل آئے۔ جب تنہائی کے عالم میں ان کے قریب پہنچے وہ رک گئے اور بڑی محبت سے فرمایا لا وہ خط ہمیں دے دو، اور خط ہاتھ میں لے کے فرمایا جا کر ان صاحب خط سے کہہ دینا کہ اس بیماری میں ان کا انتقال نہیں ہوگا، اور وہ 30 سال کے بعد وہ وقت آئے گا، جو بات یقینی ہے وہ 30 برس کے بعد ہوگی، یعنی موت یقینی موت ہے وہ 30 سال کے بعد واقع ہوگی۔ اللہ اکبر، حجر اسود نصب کرنے والی شخصیت، زمانے کا امام۔ حجر اسود ایک وہ وقت بھی تھا جب ایک شخص، ایک خاتون جو حجر اسود پر ہاتھ مس کرنے پہنچی تھی طواف کرتے ہوئے، تو ایک مرد نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ سے اس طرح چپک کے رہ گیا کہ پورا مجمع ان کے اس فعل قبیح پر لعن طعن کر رہا تھا، مگر ہاتھ الگ نہیں ہو رہا تھا۔ سرکار سید الشہداء حج کے لیے آئے ہوئے تھے، ایسے میں امام کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ امام نے دونوں سے توبہ کا وعدہ لیا، خاص طور سے مرد سے، کہ اصل گناہ مرد کا تھا، پھر دعا فرمائی تو ہاتھ جدا ہو گیا۔ کہتے ہیں بعد میں یہی شخص کربلا کے میدان میں اونٹوں کا ساربان بن کر پہنچا تھا، اس کے ہاتھ اٹھانے کی دعا کی بنیاد پر، جس کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے
تو اس کے ہاتھ کو خدا نے نجات بخشی تھی. یہ ملعون جب مال ملعون کربلا کے میدان میں اس طرح سے پہنچا، کہتے لاش حسین کو سب لوٹ چکے تھے. میں جیسی لاش حسین کے قریب آیا، میں نے دیکھا کہ کوئی اور شے قیمتی باقی موجود نہیں ہے. ڈھونڈتا تھا کہ کچھ قیمتی شے مل جائے. اچانک کہ ملعون کہتا ہے میری نگاہ پڑی کہ امام علیہ السلام ایک انگشتر پہنے ہوئے تھے. کہتا ہے میں نے غنیمت سمجھا، میں آگے بڑھا، امام کے دستے مبارک سے انگلیوں سے اس کو اتارنا چاہتا تھا، مگر اتنا خون بہ چکا تھا، اتنے زخم تھے کہ انگشت مبارک متورم تھی، اتار نہ سکا. ملعون کہتا ہے میں نے دائیں اور بائیں دیکھا، ٹوٹا ہوا خنجر دکھائی دیا. میں آگے بڑھا، میں چاہتا تھا کسی طرح سے انگشت مبارک کو قطع کر کے انگوٹھی اتار لوں. واہ غربتا، واہ مصیبتا، رونے والوں، زہرا کا لال میدان کربلا میں. ارے کسی نے لباس لوٹا، کسی نے بند قبا، ارے کسی نے کمر کا پٹکا لوٹا، کسی نے ہمامہ. ارے ایک انگشتر اتارنے کے لیے جمال نے امام کی انگشت مبارک کو قطع کر دیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرما. میرے پروردگار زیارت آل یاسین کی تلاوت کیا کیجئے. زیارت جامعہ کی ساتھ ساتھ زیارت آل یاسین امام علیہ السلام سے منسلک و مربوط کوئی دعا، کوئی جملہ، کوئی زیارت ہو ضرور تلاوت کیجئے. امام سے اظہار محبت کرتے ہوئے پروردگار ہمارے امام کی حفاظت فرما. دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے اور پیچھے سے امام علیہ السلام کے ہر دشمن کو تباہ و برباد فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.